ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار شاہد امین صاحب نے۔ شاہد امین صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے سامنے رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے ترک صدر بھی اسی اجلاس میں کشمیر کی بات کر چکے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس موقع پر وزیر اعظم کو کیا بات کرنی چاہیے، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم نے جیسی پچھلے سال تقریر کی تھی، جس کی ابھی تک بہت تعریفیں ہیں، اسی نوعیت کی غالباً وہ تقریر کریں گے، جس میں مرکزی نقطہ تو یہی ہوگا کہ ہندوستان جو کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے اور جو اس نے غیر قانونی باتیں کی ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کہ بالکل منفی باتیں کی ہیں، دنیا کی توجہ اس کی طرف مرکوز کی جائے، خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جس کے لیے دنیا میں بڑا چرچا ہے، بڑا اس کے دعوے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی ادارے جو ہیں اس سلسلے میں عام طور پہ خاموش رہتے ہیں، ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی کوشش ہوگی کہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، خاص طور پہ ویسٹرن ممالک کی توجہ کشمیر کے مسئلے کی طرف لائیں۔ اس کے حل کے بغیر بر صغیر کا امن جو ہے بڑا خطرے میں ہے۔ اچھا شاہد صاحب، گزشتہ سال بھی وزیر اعظم کی تقریر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، دنیا بھر میں اس تقریر کی تعریف ہوئی تھی، ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن بھارت کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوئی تیار نہیں ہوا۔ اب اس بار ہم کیسے یقینی بنائیں کہ دنیا عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی تو کچھ کشمیریوں کے لیے کرے؟ تقریر اچھی ہے، اس کی تعریف کریں، کیا اس سے آگے بات پڑھنی چاہیے؟ یہ صحیح ہے کہ دنیا نے اس سلسلے میں بالکل بے حسی دکھائی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک سیاسی اور فوجی طاقت ہے، اور زیادہ تر ممالک اپنی پالیسی جو ہے اپنے قومی مفاد کے مطابق بناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں تو یہ ان کے حق میں نہیں ہیں۔ تو چنانچہ اصول ایک طرف ہوتے ہیں اور آئیڈیلزم ایک جگہ ہے، اور اپنے جو ان کے نیرو مفادات ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے، یہ پروسیس ایک لمبی چلنے والی ہے، اس میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو بار بار اٹھائیں، ہر سطح پہ اٹھائیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ایک بڑی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں ہندوستان پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے، زیادہ دباؤ ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً ہمارے وزیر اعظم نے جو اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی پچھلے سال، اور اس تقریر سے بھی یقیناً اس پروسیس میں اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں ہمیں ایک صبر کی پالیسی پہ چلنا ہوگا، اپنی طور پہ کوششیں جاری رکھنی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پر عالمی اداروں میں اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی تحریک ہوگی کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ بالکل شاہد صاحب، وزیر اعظم عمران خان سے ایک امید یہ بھی ہے کہ وہ کشمیریوں کے مسائل بتانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی تجویز بھی پیش کریں گے جو کہ ان مسائل کے حل کی طرف بھی لے جائے، تو ایسا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یونائٹڈ نیشن جو ہے جس کی یہ 75ویں سالگرہ ہے، اس کو بنایا ہی اس مقصد سے گیا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں پہ کوئی سیاسی تناؤ ہے یا جنگ کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے کوئی فعال کارروائی ادا کرے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہاں کا امن جو ہے بڑے خطرے میں ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی تناؤ ہوتا ہے یا کلیش ہوتا ہے تو اس کے مضر اثرات نہ صرف اس علاقے میں ہوں گے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے مسئلے کو فوری طور پر اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں، جس میں فلسطین کا مسئلہ ہے اور دیگر مسئلے ہیں، ان پہ بھی اقوام متحدہ کو اپنی توجہ دینی چاہیے، اور جو اپنی قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل کرانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ملکوں کا ایک بڑا رول بنتا ہے، امریکہ کا ایک رول بنتا ہے، روس کا رول بنتا ہے۔ ان ملکوں پہ بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ نے اس مسئلے سے پہ نظر اندازی کی تو اس کے لانگ ٹرم جو ہیں بڑے برے نتائج نکلیں گے جو آپ کے اپنے لیے خطرے میں ہوں گے۔ تو اگر یہ والی پالیسی پہ ہم قائم رہیں، تو جیسے ترکی نے ہماری اس سلسلے میں بڑی مدد کی ہے اور آواز اٹھائی ہے، ایسے دنیا کی اور اقوام بھی جو ہیں وقت کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ قریب کے قریب تر آ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا شاہد امین صاحب۔